نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر امت کے اندر جو اس کا نبی آیا ہے اس نے اللہ کا پیغام سنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میری اتباع کرو۔ اپنی قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں اللہ کی جانب سے اللہ کا رسول ہوں، تمہیں اللہ کی توحید کی طرف بلا رہا ہوں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری اتباع کرو۔ اچھا، نبیوں کی اتباع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ جو ہے نا اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں نبیوں کی اتباع اور پیروی کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، ضلالت سے بچ جاتا ہے۔ یہ تین بڑے فائدے ہیں، اور ان تینوں فائدوں کے اوپر قرآن پاک سے دلیل بھی موجود ہے۔ پہلی بات یہ سمجھے، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی ہے کہ تمہاری کامیابی اس کے اندر ہے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام ہے، جب انہوں نے اللہ کا پیغام سنایا تو کیا کہا؟ قال یا قوم ان اعبدوا اللہ ما لکم من ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، غوث اعظم، دستگیر، لجپال سائی، عزت ذلت دینے والا، نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ واتقوہ، اللہ اور میرے حکموں کی مخالفت کرنے سے بچو، واطیعون، اور میری اتباع کرو۔ اچھا، انعام کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے خوش ہوں گے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو نبیوں کی اتباع کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ انسان سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ خوشی کے اندر آ کے اس کے گناہ سارے معاف کر دیں۔ اسی طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت نے کہا، اگر تم یہ چاہتے ہو نا کہ میں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جاؤں تو میرا پیغمبر آپ ان کو یوں کہیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی کی اتباع کرو، میں تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤں۔ اس کے آگے بھی یہی لفظ ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، تمہارے گناہ جو ہے نا اللہ رب العزت معاف کر دے۔ تو نبیوں کی اتباع کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ صرف نبی کی اتباع نہیں ہوتی، یہ حقیقت کے اندر اللہ کی اتباع ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے نا کہ میرے رسول کی اتباع کرو، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت کے اندر میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے سمجھ لے حقیقت کے اندر اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جس نے رسول کی تابعداری نہیں کی اس نے اللہ کی بھی تابعداری نہیں کی، اس نے اللہ کے حکم کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ جس نے رسول کی اتباع کی اسی نے اللہ کی اتباع کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے حقیقت کے اندر اللہ کی بھی نافرمانی کی۔ تو یہ بات جو ہے نا ہمیں قرآن سے مل گئی۔ اسی طرح جو ہے نا ایک فائدہ یہ تھا کہ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ نبیوں کے پیچھے چلنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا کہا تھا؟ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں، فاتبعنی، میری اتباع کرو۔ حضرت نوح نے بھی یہ کہا تھا اپنی قوم کو میری اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہ کہا کہ میری اتباع کرو۔ نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم اس کے پیچھے چلو۔ اے میرے ابا جان، ٹھیک ہے آپ میرے والد ماجد ہیں، میرے ایک والد کا ادب اور احترام اور تقدس وہ اپنی جگہ پہ، لیکن بحیثیت نبی ہونے کے میرا مقام آپ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔
اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ رتبہ اور مقام اور مرتبہ جو ہوتا ہے وہ علم کی وجہ سے ہوتا ہے، جو حلا کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا۔ عالم کی فضیلت ہے، علم والے کی فضیلت ہے۔ کوئی بندہ جتنا مرضی سرمایہ دار ہو، اس کی کوئی عظمت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں۔ سرمایہ دار ہونا، جاگیردار ہونا، اونچا مکان ہونا، اونچی گاڑی ہونا، اونچا مرتبہ ہونا، جاہ جلال ہونا، حکومت ہونا، صاحب اقتدار ہونا، کسی اونچے منصب کے اوپر فائد ہونا، اللہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہاری دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ علم والوں کا رتبہ بہت اونچا ہے جی۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جاہل اور عالم برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ علم والوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاتَّبِعْنِي، میری اتباع کیجئے، فائدہ کیا ہوگا؟ اهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا، میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا ایسے رستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ نبیوں کے پیچھے چلنے والا انسان سیدھے رستے کے اوپر چلتا ہے، اور نبی کی سنت سے ہٹ جانے والا انسان، اس کا عمل بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ گمراہی کے رستے کے اوپر چل رہا ہے۔ اور یہی بات جو ہے نا اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی کہلوائی، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اِنَّكَ لَتَهْدِي، میرا پیغمبر آپ تو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو انسان جس وقت نبی کی اتباع کرتا ہے نا، گمراہی سے بچ جاتا ہے، ضلالت سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے بڑے فائدے ہو گئے۔ نبی کی اتباع کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، نبیوں کی اتباع کرنے سے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، نبیوں کی اتباع کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے فائدے۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فائدے دیکھیں نا، اگر انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا چاہتا ہے نا، آنکھیں بند کر کے نبی کی اتباع کر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرو گے تو رحمت کے مستحق ہوگے، بغیر نہیں ہوگے۔ اللہ کی رحمت کو اگر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی، اگر نہیں کی کسی نے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کا طرز اس کے مخالف ہے تو وہ بھی سن لے، وعیدات بھی ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہی کے رستے کے اوپر چلا، وہ بڑی دور کی گمراہی کے اندر جو ہے نا وہ پڑ چکا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ جہنمی ہے۔ اتباع کرو گے کامیابی ہے، نبی کی مخالفت کرو گے ناکامی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ پھر اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھیے،